جو یہ مسلمان اس ملک کی تاریخ و ثقافت کا بن جائیں گے۔ اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ مسلمان آج ہی اس طرح دہشت گرد بن جائیں گے۔ اس سلوک کا نشانہ بننے کے باوجود انہوں نے اپنے وطن کے دوستانہ کردار کو برقرار رکھا ہے، اپنے حقوق کے مطالبے کا حصہ نہیں لیا ہے، اور نہ ہی ملک کے مختلف علاقوں میں سرگرم شدت پسند تنظیموں سے کوئی رابطہ انہوں نے رکھا ہے۔ آخر وہ اس ملک کو کیوں نقصان پہنچائیں گے جس کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی ہر عزیز متاع کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ خاص طور پر جبکہ کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کا نقصان دوسروں سے پہلے خود انہی کو پہنچنا یقینی ہے۔ ان نکات پر غور کر کے ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات ہمیں برادران وطن سے کہنی ہے کہ ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں، اور صدیوں سے اس ملک میں اچھے پڑوسیوں کی طرح رہتے آئے ہیں۔ ہماری مشترکہ قربانیوں سے وہ تہذیب وجود شانہ بشانہ لڑی ہے۔ اگر آپ نے پھر کپرت طاقتوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کو حقیقت سمجھ لیا اور مسلمانوں کی تابناک تاریخ کو نظر انداز کر دیا تو یہ تو ہماری ہی نہیں آپ کی اور ملک کی بھی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے آپ ہمارے قریب آ کر ہمیں دیکھیے اور ملک کے امن و امان اور وحدت و سالمیت کی حفاظت پر مشترکہ جدوجہد جاری رکھیے۔ اکابر ملک ملت بندے کا یہ مقام ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ناصحانہ طرز کلام اختیار کرے، نہیں، آپ اس کے محتاج ہیں۔ جب اسلامیہ کی نہایت قیمتی امانت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس امانت کی ہر پہلو سے عبادت اور اس کا حق ادا کرنا ہمارا سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس فریضے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اسلامی علوم و فنون کے ماہر اور اعلیٰ اسلامی اخلاق و کردار کے حامل ہوں، جو اپنی علمی مہارت، فکری گہرائی اور گہرائی اور کردار کی پختگی سے ملت اسلامیہ کی باشعور ایسے افراد کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے طلباء کو ہر قسم کی مضر خارجی اثرات سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں، ان کو مادیت سے اور مغربی تہذیب کی لعنت سے بچائیں، ان کی ٹھوس ذہنی تربیت کا اہتمام کریں جس کے نتیجے میں وہ نہ تو کسی اسلام دشمن تحریک کی زد میں آ سکے اور نہ ہی ان کو اسلام کے نام پر کسی غیر قانونی سرگرمی کے لیے آنے کا بنایا جا سکے۔ دوسری نہایت ضروری بات یہ ہے بلادی کے حالات، امن پسندانہ کردار اور تعلیمی سرگرمیوں سے اپنے ماحول کو واقف کرایا جائے۔ بہت سی غلط فہمیوں کی بنیاد جہاں واقفیت ہوتی ہے، اگر ہمارا رابطہ اپنے ماحول سے مسلسل رہے گا اور ہماری سرگرمیاں حکومت اور اس کے نمائندوں کے سامنے آتی رہیں گی تو فرقہ پرستوں کے پروپیگنڈے کا ایک مؤثر جواب ہو جائے گا۔ ہمیں کسی کو خواہ اپنا دشمن بنانے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے پیغام محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں نہایت دردمندی کے ساتھ یہ گزارش ملت کے تمامی مقاصد فکر کے اکابر کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج کے پرآشوب حالات میں امت مسلمہ کا اتحاد گزشتہ ہر دور سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے فروعی اختلافات کو اپنے گھر تک محدود رکھیں اور دشمنوں کے مقابلے میں ایک متحد امت کا کردار پیش کریں؟ کیا ہمارے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بہترین نسخہ نہیں ہے کہ انہوں نے عین اس زمانے میں جب وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برسر پیکار تھے، روم کے بادشاہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف متحدہ محافظوں میں بتا دیا کہ اگر اس نے حضرت علی کے زیر حکومت علاقوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو حضرت علی کے لشکر کے سب سے پہلے سپاہی کا نام معاویہ ہوگا۔ آج اس کردار کو زندہ کرنا وقت کی آواز ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس آواز کو سنیں اور اسی کے مطابق اپنا لائحہ عمل تیار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے داخلی نظام کو بہتر بنانا ازبس ضروری ہے۔ ہمارا مالیاتی نظام آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے مدارس کے ماحول کو ایک بہترین معیاری
اسلامی ماحول کا نمونہ ہونا چاہیے جس میں حسن اخلاق، دیانت و امانت، ادائے حقوق، اتباع سنت اور خوف خدا کی حکمرانی ہو۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو ان خطوط پر ڈھالنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ خطرات کے تمام بادل چھٹ جائیں گے اور مدارس کے خلاف ہونے والی سازشیں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ آخر میں ایک بار پھر صمیم قلب سے آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حق کے ضیافت میں کوتاہی پر معذرت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو تمام مدارس اور ملت اسلامیہ کے لیے مثمر خیرات و برکات فرمائے اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کانفرنس میں ملت اسلامیہ کے مختلف نمائندہ حضرات، تمام مکاتب فکر کے رہنما تشریف فرما ہے۔ میں سبھی حضرت مولانا محمد صالح صاحب قاسمی، محتمم دارالعلوم وقف و نائب صدر مسلم مسلمہ بورڈ، حضرت مولانا جلال الدین عمری امیر جماعت اسلامی ہند، اصغر امام صاحب سلفی ناظم عمومی جمعیت اہل حدیث کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا اسرار الحق صاحب صدر ملی تعلیمی فاؤنڈیشن، حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ناظم عمومی جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا مفتی مکرم صاحب کا پیغام موصول ہوا ہے۔ انہوں نے شرکت کا وعدہ فرمایا تھا، کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا حسین صاحب ناظم عمومی مرکزی جمعیت علماء ہند، یہ سبھی حضرات تشریف فرما ہیں۔ ان سبھی حضرات کی خدمت میں جذبات تشکر اور تہنیت پیش ہے۔ اس کے بعد حسب پروگرام حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی